بہت ہی اہم سوال ہے اور موضوع آج کا ہے محرم کربلا۔ آپ تمام کی توجہ چاہوں گا اس لیے کہ جواب 5 سے 7 منٹ کا طویل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اہم بات، عام طور پہ ہمارے پاس یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ بچپن سے ہم یہ بات دیکھتے آتے ہیں کہ جب بھی 10 عاشورہ آتا ہے کربلا کی یاد یا ماتم یا جو سو مرثیے مجلسیں اس طرح کی باتیں ہمارے شہر میں اور دیگر شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ کربلا کے اندر کیا ہوا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات میں اور آپ یہ جان لیں، شریعت جو چیز ہے وہ قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے آپ کی زندگی کے 40ویں سال میں، اور آپ کی وفات ہوئی 63 ایئرس میں، 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ یہ 23 سال میں آسمان سے جتنا قرآن نازل ہوا یہ شریعت کا حصہ ہے، اور یہ 23 سال کے بعد قرآن مجید سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی احادیث بتائی یہ سب کے سب شریعت کا حصہ ہے۔ اور یہ 23 سالوں میں جتنے بھی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے ان واقعات کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان سے بات کہی یہ بھی حدیث کا حصہ ہے۔ لہٰذا قرآن اور حدیث یہ شریعت کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ حجۃ الوداع کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج وہ دن ہے جس دن آپ کا دین اسلام شریعت مکمل کر دیا گیا ہے، اللہ اسی سے راضی ہے اور اسی کو قبول کرنے والا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا اس دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن جو باتیں دین کا حصہ تھی آج بھی وہی باتیں دین کا حصہ ہے۔ اس دن جو باتیں دین کا حصہ نہیں تھی آج بھی وہ باتیں دین کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلی بات ہم ذہن میں رکھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 55 سال بعد کربلا کا واقعہ پیش ہے، یعنی 61 ہجری میں 61 ہجری میں، یعنی جہاں پر ایک افسوسناک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس بات کو واضح رکھیے، ابھی جو بات آپ کے سامنے کہی گئی شریعت وہیں ختم ہو گئی۔ کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا، کربلا کے اندر جو حادثہ ہوا، جو شہادت کا معاملہ، جس ظالم نے بھی قتل کیا، جو کچھ بھی ہوا، یہ بات جو کربلا کے اندر ہوئی اس بات کو یاد رکھیے شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ شریعت وہیں ختم ہو گئی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری آیت نازل ہوئی اور آپ کی وفات ہوئی۔ اب جو کربلا میں ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن ہوا یا تیسرے دن ہوا یا قیامت تک ہوگا یا جس صحابی کے ساتھ ہوگا یا جس تابعین کے ساتھ ہوگا یا جس تبع تابعین کے ساتھ ہوگا، وہ شریعت اور دین کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتی، اس کو قرآن اور حدیث میں جگہ نہیں مل سکتی۔ لیکن چند حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ اس شہادت کو لے کر، اس واقعیت کو لے کر اپنا ایمان بنا لیے، لیکن اہل سنہ والجماعت اس کربلا کے واقعے کو لے کر اپنا ایمان اپنے دین کا حصہ نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ بات قرآن حدیث کی حصہ نہیں ہے، یہ بات شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ بات شریعت کے بعد کا حصہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات شریعت وہاں ختم ہو گئی، دوسری بات یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، تیسری اہم بات حدیث کی اگر ہم اسٹڈی رکھتے ہیں اور محدثین کے بارے میں اگر جانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو احادیث لوگوں نے کہی، صحیح ترمذی میں، صحیح ابو داؤد میں، نسائی میں، یہ حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر لوگوں نے کئی احادیثیں گھڑ دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تیسری بات ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا میری طرف سے حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط ہو جاؤ، اگر تم میری طرف سے ایسی بات کہہ دو گے جو میں نے نہیں کہی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جب کبھی کوئی آدمی ہمارے سامنے آ کر کہتا کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم سب کچھ چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ حدیث بول دے، اور ہم حدیث لکھ لیتے اور لوگوں میں پھیلا دیتے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ لوگ من گھڑت باتیں اپنی طرف سے باتیں بنا کر لا کر کہنے لگے کہ یہ بھی حدیث ہے۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں اس کے بعد ہم محتاط ہو گئے، ہم انہی لوگوں سے حدیث لینے لگے جن کے عمل کے بارے میں، جن کے تقوی کے بارے میں ہم جانتے تھے۔ یہ تیسری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو احادیث کی کتابیں ہیں
اس کے اندر بھی ایسی باتیں آ گئی تھی جو من گھڑت تھی. لہٰذا آج کے زمانے میں محدثین نے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان لوگوں نے احادیث کی کتابوں پر ریسرچ کیا اور ضعیف حدیث کو نکال دیا، حسن حدیث کو نکال دیا، حسن لی غیری کو نکال دیا، موضوع کو نکال دیا، یعنی ایسے احادیث جو من گھڑت آ گئے تھے ان کو نکال دیا اور امت کے لیے صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے رکھ دی. تیسری بات کے بعد چوتھی بات آپ چلیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز حدیث بول کر پیش کی گئی تھی، یا آپ کے کچھ مہینے بعد حدیث پیش کی گئی تھی اور شریعت کا حصہ ہے حدیث، اس میں سے غلط چیز کو نکال دیا گیا، اس میں علماء کی تحقیق ضروری ہے. تو آپ اندازہ لگائیے وہ کربلا کا واقعہ، وہ کربلا کی شہادت جو کتابوں میں درج ہے، لیکن وہ واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد ہوا، اس کے اوپر کتنی تحقیق کی ضرورت ہوگی آپ اندازہ لگا لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر تحقیق کر کے صحابہ نے غلط کو نکال دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش کی جاتی تھی بات. اب اندازہ لگائیے جو 60 سال بعد پیش کی گئی بات اور وہ جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس میں کتنی من گھڑت باتیں آ گئی ہوں گی، اس میں کس نے کیا مسئلہ لگا دیا ہوگا. لہٰذا کربلا کا جو واقعہ ہے، کربلا کے اندر جو ہوا، اس کے اوپر اہل علم کی تحقیق، محدثین کی رائے ہونے کے بعد اس کو سننا چاہیے. عام آدمی سے کربلا کا واقعہ نہ سنیے نہ لوگوں کو سنائیے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، کربلا کے میدان میں جو کچھ بات ہوئی، حضرت حسین کی شہادت، جس ظالم نے بھی کیا وہ گنہگار آدمی ہے، جس نے بھی حضرت حسین پر جو سو حملہ کیا وہ انتہائی ظالم آدمی ہے. اور حضرت حسین کی شہادت ہمارے لیے جو اس دن ہوئی، یہ افسوس کی بات ہے، جو ایک سازش کے ذریعے کی گئی یا کس ذریعے کی گئی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. لیکن یاد رکھیے کہ کے اندر جو واقعہ ہوا وہ دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن حضرت حسین سے محبت شریعت اور دین کا حصہ ہے. کہ حضرت حسین سے محبت کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیث میں فرمایا. پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اجمعین یہ میرے دنیا کے 2 پیارے پھول ہیں. اب حدیث میں بات آ گئی ان کی، مطلب یہ شریعت کا حصہ بن گیا. اب ان سے محبت کرنا یہ دین ہے، لیکن کربلا کا واقعہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین اجمعین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. یعنی اب ہمارے اندر محبت ڈالنے کی کوشش جاری حدیث کے ذریعے، یہ دین کا حصہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ان دونوں سے، یہ میرے نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بھی جو سو ان سے محبت کریے. ایک دوسری حدیث ترمذی شریف میں مدینہ علی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو لوگ دنیا میں ان سے محبت کریں اے اللہ تو بھی ان سے محبت کرنا. حضرت حسن اور حسین سے محبت کرنا یہ دین اور شریعت کا حصہ ہے. لیکن کب کی بات ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بات ہے. اب قیامت تک جو بھی آدمی آئے گا ان سے محبت رکھنا یہ ایمان اور دین کا حصہ ہے. لیکن اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ہوا وہ دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے. رہی بات دوسری، حضرت حسین کا عمل آپ اور میں کدھر بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابی رسول ہیں، ان کا اسٹیٹس، ان کا مرتبہ جو اللہ تعالیٰ بنا، بے شک بنا، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ان کے عمل تک جانے کے لیے. لہٰذا حضرت حسین کے ساتھ جو کچھ معاملہ کربلا میں ہوا، وہاں شریعت چل رہی نہیں تھی، وہاں ان کو شریعت کی روشنی میں ہی عمل کرنا تھا. اور حضرت حسین نے شریعت کی روشنی میں کربلا کے میدان میں جو کچھ کام کیا اس کا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ لکھیں گے پلس شہادت کے بعد اللہ نے تو ان کے مرتبے کو اور ہی بڑھا دیا. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھے، وہاں کیا ہوا وہ دین کا حصہ نہیں، ان کو کنسرن نہیں ہے. لوگ کئی باتیں کہہ دیتے ہیں، من گھڑت باتیں کہہ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ جو بات سنے اسے بغیر تحقیق کے پھیلا دے. کوئی شیعہ کی کتاب سے لے لیے، کوئی وہاں کی کتاب سے لے لیے، سن لیے، پھیلا دیے، جھوٹے ہو جاتے ہیں آپ اللہ کے قریب. لہٰذا اگر شریعت کی بات ہوتی تو علماء کرام تحقیق کر کے بتاتے. یہ شریعت ختم ہونے کے بعد کی باتیں ہیں، اب صرف شریعت پر عمل ہے. آج بھی کربلا کے میدان میں بھی شریعت پر عمل تھا، اور حضرت حسین نے ہم تمام سے بہتر عمل سے کربلا کے میدان میں کیا. ان کا جو کچھ اجر و ثواب ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے پاس ہے. لہذا کربلا کے واقعے کے بارے میں صرف اور صرف اہل علم سے ہی سننا چاہیے جو تحقیق شدہ بات ہے. واللہ عالم.